بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اقرا طارق ہے اور میں کتاب داستان زست کی مصنفہ ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کتاب میں کس بارے میں لکھا ہے اور میں نے اس کو کیوں لکھا۔ انسان عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کا سامنا مشکل حالات سے ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جب وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے، بہت سے موقعوں پہ اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت سی جگہوں پہ اپنا دل مارنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنوں کی بے اعتنائی سہنی پڑتی ہے، دوست کھونے پڑتے ہیں اور دھوکے کھانے پڑتے ہیں۔ یہ سلسلہ ساری زندگی چلتا ہی رہتا ہے، لیکن زندگی کا سب سے مشکل دور ہوتا ہے جوانی کا دور، جب آپ کے پاس انرجی ہے کچھ بھی کرنے کی، کچھ بھی کر دکھانے کی، جب آپ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اور جب آپ کسی بھی قیمت پر ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی ان گنت خواہشات ہیں، ہر پل بدلتے ہوئے جذبات ہیں۔ عمر کے اس حصے میں سب سے مشکل کام ہے اپنا دل مارنا، اپنے خوابوں پہ سمجھوتا کرنا، خواہشات سے دستبردار ہونا اور کمپرومائز کرنا۔ زندگی کے اس حصے کو گزارنا اور صحیح انداز میں گزارنا سب سے مشکل کام ہے۔ بچپن میں آپ کو زندگی کا اور زندگی کی حقیقتوں کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، اور ادھیڑ عمر میں آپ زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہوتے ہیں۔ باقی بچ گیا جوانی کا دور، عمر کا وہ حصہ جب آپ کنفیوز ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کچھ ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے، کیا کچھ ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور ایسا بہت کچھ جو ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں چلتا رہتا ہے۔ آپ کو سب کچھ پرفیکٹ چاہیے، کامیاب کیریئر، بہترین شریک حیات، وفادار دوست، زندگی کی آسائشیں، سب کچھ بالکل پرفیکٹ چاہتے ہیں آپ۔ لیکن کیا کبھی کچھ پرفیکٹ بھی ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس فانی دنیا میں نہ تو کچھ لا فانی ہے اور نہ ہی پرفیکٹ۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو زندگی آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ضرور رکھے گی۔ اگر آپ کو کوئی مالی مسائل نہیں ہیں تو ریلیشن شپ پرابلمز ہوں گے، اگر وہ بھی نہیں ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی دوست بے وفا نکلے گا، اور دوست بھی وہ جس پہ آپ کو خود اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ تھا۔ اور اگر دنیاوی لحاظ سے سب ٹھیک چل رہا ہے تو ایمان کی حالت کمزور ہوگی، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوگا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ آپ حقوق العباد میں پرفیکٹ ہیں تو شاید حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی کر رہے ہوں۔ اس لیے ایک بات تو طے ہے کہ زندگی کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو ڈسٹرب رکھے گی، دکھ اور پریشانی آپ کو انگیج رکھے گی، اور بعض اوقات آپ اتنی سٹریس لیں گے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، آپ کی امید ختم ہو جائے گی، آپ اداسی کے انتہائی لیول پہ پہنچ جائیں گے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں اب کوئی خواب، کوئی خواہش نہیں رہی۔ اب دنیا کی کوئی چیز، کوئی انسان آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سا نوجوان طبقہ موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ وہ لیول ہے جہاں انسان خودکشی جیسے حرام کام کو راہ نجات سمجھتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایک پرفیکٹ لائف نہیں گزار رہا، کوئی ایک بھی نہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے۔ خدا کے سوا نہ تو کوئی مکمل ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان ایک ایسے فیز سے گزرتا ہے جب وہ زیرو پہ آ جاتا ہے، ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی چیز، کوئی انسان کچھ بھی خوشی نہیں دیتا۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ سب بیکار تھا، وہ ساری محنت جو اس نے ساری زندگی کی، وہ سارے دوست جو اس نے بنائے اور جن کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی، وہ سارے رشتے جن کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ سب ایک سراب تھا۔
हकीकत कुछ नहीं थी। सारी दुनिया बुरी लगने लगती है, अपना आप ही बुरा लगने लगता है। दिल चाहता है एक आग हो जो इस सारी दुनिया और इसकी हर चीज़ को अपनी लपेट में ले ले, और फिर भी शायद सुकून ना मिले। ना इबादत में दिल लगता है, ना दोस्तों में। मायूसी सी मायूसी होती है और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि ज़िंदगी बजाते खुद कुछ भी नहीं। और इस फेज़ में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपने क्या सीखा। मैं आपको इस किताब में हरगिज़ ये नहीं बताऊंगी कि आप कैसे इस फेज़ से निकल सकते हैं, कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बुरे वक्त को जब तक रहना है वो रहेगा, वो अपने मखसूस वक्त पर ही ख़त्म होगा। इस वक्त किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई तकरीर असर नहीं करेगी। आप दोस्तों की नसीहतें सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते, क्योंकि इस फेज़ के दौरान कुछ भी करने को दिल ही नहीं चाहता। बहैसियत मुसलमान कोशिश करना हम पे लाजिम है, हमें कोशिश करने की तालीम दी जाती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी पे हमारा इख्तियार महदूद है, और इस इख्तियार को इस्तेमाल करके हमें इस मुश्किल फेज़ को पार करना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी भी गेम में शुरू में आसान लेवल्स होते हैं, और जैसे जैसे गेम आगे की तरफ बढ़ती है लेवल्स मुश्किल से मुश्किल तरीन होते चले जाते हैं और आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात जब कोशिश के बावजूद आप किसी लेवल को पार नहीं कर पा रहे होते तो उसे तंग आके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कैफियत क्या होती है आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। सोते जागते खाते पीते आपके जहन में वो लेवल घूमता रहता है, क्या करूं, कैसे इसे पार कर पाऊं, और एक बार फिर से आप वो गेम खेल रहे होते हैं और उस वक्त तक उसे खेलते रहते हैं जब तक वो लेवल पार ना कर लें। और फिर कैसा लगता है उसे पार करने के बाद? कामयाबी का एहसास, एक सरशारी जैसे दुनिया फतह कर ली हो। और कितनी ही ऐसी गेम्स हैं जिनके सब लेवल्स आप पार कर चुके हैं, फिर भी किसी गेम की इतनी आदत हो जाती है कि बस ऐसे ही उसे दोबारा भी कई बार खेल लेते हैं। और अब की बार क्या होता है, हर मुश्किल से मुश्किल लेवल भी आसानी से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि समझ आ गई है कि किस लेवल पे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा दाव चलाना है। तो दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है, ये कोई सीधी सड़क नहीं है, इसके भी लेवल्स हैं। गुजरती उम्र के साथ साथ मुश्किल लेवल आते जाएंगे, ये कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, आपको ही इसे समझना पड़ेगा। बिल्कुल गेम की तरह एक बार समझ जाएंगे तो फिर चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी, हर बात समझ आने लगेगी। आप में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये फेज़ आ चुका होगा। किसी को माली तौर पे बहुत नुकसान हुआ, किसी को लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, किसी को तालीमी मैदान में वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो उसे चाहिए थी, किसी की मोहब्बत हमेशा के लिए जुदा हो गई और किसी को बरसों बाद मालूम हुआ कि वो मोहब्बत थी ही नहीं। कोई ऐसा भी है जिसका सबसे बड़ा ख्वाब चकनाचूर हो गया। किसी का बेस्ट फ्रेंड जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पे दगा दे गया और किसी के अपने उसे समझ नहीं सके, उस वक्त समझ नहीं सके जब उसे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी इस फेज से गुजर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फेज से गुजर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फेज एक ही बार जिंदगी में आता है? जी नहीं, ये बार बार आता है। ये बार बार आएगा और हर बार नए अंदाज में आके आपको हैरान और परेशान करेगा। हर बार ये फेज आने पे लोग नए सिरे से परेशान हो जाते हैं, नए सिरे से मायूस हो जाते हैं, हर बार हार जाते हैं और जिंदगी उन्हें शिकस्त देके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक बार हम मुशाहिदा कर लें और हालात का जायजा ले लें तो हमें मालूम होगा कि कुछ ज़ाहिरी तब्दीलियों के अलावा
اس فیز میں سب کچھ پہلے جیسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو ہماری حالت بھی پہلے جیسی ہوتی ہے، قابل رحم، مایوس کن۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں آپ کو یہ ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ اس فیز سے کیسے نکلنا ہے۔ ہر ایک کی مصیبت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی دوزخ میں خود ہی جلنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی خوشی جس طرح آپ کو محسوس ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے ہی آپ کا غم بھی جیسے آپ کو پریشان کرتا ہے کسی اور کو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسرا اسے آپ کے لیول پہ آ کے محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ اس فیز کے دوران آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ایک بار جب آپ اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں گے تو کیسے بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں، کیسے ہر مشکل لیول کو پار کر سکتے ہیں، اور کیسے ہر مشکل فیز کو گزار سکتے ہیں، اور اب کی بار زندگی کو مسکرا کے بتا سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم جانتے ہیں حالات سے کیسے نمٹنا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں ہرا نہیں سکتی جب تک ہم خود ہار نہ مان لیں۔ اس کتاب میں نے اپنی زندگی سے بھی کچھ واقعات شامل کیے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے قدرت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ روز پہلے کی بات ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس کے 2 ابواب ایسے تھے جن میں موٹاپا کم کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ کیونکہ میں موٹاپے کا شکار نہیں ہوں، اس لیے وہ 2 ابواب میرے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے تھے جو اپنے موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے کچھ ابواب آپ کی زندگی سے متعلق نہ ہو، اور ان میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو جس کے ساتھ آپ کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی کی زندگی کے ساتھ ضرور ریلیٹ کرتے ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ آپ میری بہت سی باتوں کے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوگی جو آپ کے دل کو چھو جائے۔ میرے قارئین جانتے ہیں کہ میں اپنی تحریروں میں نہ تو پیچیدہ خیالات کا اظہار کرتی ہوں اور نہ ہی ایسے مشکل الفاظ کا استعمال کرتی ہوں کہ بیشتر لوگ انہیں سمجھ ہی نہ پائیں۔ زندگی کے حالات و واقعات سے جو بھی سبق مجھے ملتا ہے اسے اپنی تحریروں کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔